السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صبح صبح فجر کی نماز اگر آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق آپ کو دے دے تو فجر کے بعد آپ اپنی روح کے لیے یہ مختصر سا ناشتہ ضرور کیا کریں۔ جس طرح آپ اپنے جسم کو سلامت رکھنے کے لیے، جسم کو تندرست رکھنے کے لیے اور چست رکھنے کے لیے ہم ناشتہ کرتے ہیں، کوئی چائے پیتا ہے، کوئی کھانا کھاتا ہے، کوئی اور دوسری چیزیں استعمال کرتا ہے، کچھ نہ کچھ صبح صبح وہ کھاتا پیتا ضرور ہے۔ ہر شخص کا یہ معمول ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر سے سستی ختم ہو جائے، بھوک ختم ہو جائے، اس کا جسم صحت مند رہے، تندرست رہے۔ اس وجہ سے تو میرے بھائیوں، جب جسم کا یہ حق ہے، ہم اتنا خیال رکھتے ہیں تو ہم اپنی روح کا بھی تو کچھ نہ کچھ خیال رکھیں، جس کو صبح کا ناشتہ کہتے ہیں۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے کام پر لگنے سے پہلے، ڈیوٹی جانے سے پہلے اور اسی طرح کام کاج شروع کرنے سے پہلے، دکان کھولنے سے پہلے، آپ اپنے گھر کے کام کاج کرنے سے پہلے، یا ہماری بہنیں ہیں وہ بھی برتنوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے، کچن میں جانے سے پہلے، جھاڑو پوچھا کرنے سے پہلے، گھر کے جو گھریلو کام ہیں انہیں کرنے سے پہلے تھوڑا سا وقت نکال کر یہ 4 وظیفے آپ ضرور کریں۔ 4 وظیفے یہ صبح کا ناشتہ ہے۔ اگر آپ یہ 4 وظائف کر لیں گے فجر کی نماز کے بعد تو یقین جانیے، جس طرح آپ جسمانی اعتبار سے صحت مند رہتے ہیں، چاق و چوبند رہتے ہیں اور اچھی طرح چست رہتے ہیں، ہر کام آپ بہت پھرتیلی کے ساتھ کرتے ہیں، اسی طرح آپ کا دل، آپ کا ذہن آپ کا ساتھ دے گا، آپ کی روح آپ کے جسم سے محبت کرے گی، روح بھی آپ سے آپ کے لیے دعا کرے گی، وہ پاک ہو جائے گی۔ روح جب پاک ہو جائے گی تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو جائے گا۔ وہ 4 بہت مختصر چھوٹے چھوٹے وظائف کیا ہیں؟ دیکھیے، آپ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اتنا قرآن کریم پڑھیں، چاہے آپ پاؤ پارا پڑھیں، آدھا پارا پڑھیں، پون پڑھیں، 1 پڑھیں یا 1 سے زائد پڑھیں، یا 1 ہی رکوع پڑھیں، یا کوئی 1 سورت ہی کیوں نہ پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، بہت اعلیٰ۔ اس کے علاوہ آپ کو جتنا توفیق ہو، اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے اتنا قرآن کریم پڑھیں، یعنی کوئی بھی دن بغیر قرآن کریم پڑھے ہمارا گزرنا نہیں چاہیے۔ یہ پہلا وظیفہ بہت چھوٹا ہے، آپ ضرور عمل کریں۔ اسی طرح جو دوسرا وظیفہ ہے وہ ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نکالیں، اللہ کا ذکر کریں، چاہے ہم ذکر کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کا ذکر کریں، یا اس کے علاوہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہم اس کا ذکر کریں، اس کا ذکر کریں، کم از کم 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، 1 تسبیح، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اسی طرح جو تیسرا وظیفہ ہے وہ کرنا ہے آپ کو استغفار کا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ العظیم یہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، جو بھی آپ مناسب سمجھیں وہ آپ پڑھ لیں، جو آپ کو اچھی طرح یاد ہو۔ تو یہ تیسرا وظیفہ ہو گیا استغفار کا۔ اور چوتھا جو آخری وظیفہ ہے جو صبح صبح کرنا چاہیے وہ ہے درود شریف پڑھنا، یعنی 1 تسبیح کم از کم آپ درود شریف کے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو درود ابراہیمی ہے جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی اور اللہم بارک دونوں ملا کر 1 ہوتا ہے، اس کو آپ 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے، سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ پڑھ لیں۔
اس طرح سے آپ پڑھیں گے، ان کا اہتمام کریں گے، 4 وظیفے آپ کر لیں روزانہ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد، آپ کی زندگی میں ایک نور رہے گا۔ اس کے بعد آپ مختصر سے دعا کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کے دن کا سورج دیکھنا نصیب فرمایا، اے اللہ آج کا دن خیریت کے ساتھ گزار دیجئے، ہر طرح کی خیر میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور ہر طرح کی شر اور ہر طرح کے فتنے سے اور ہر طرح کی آزمائش سے، ہر طرح کی آفت سے آج کے دن میری حفاظت فرما دیجئے، میری آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجئے، میرے کاروبار میں آج کے دن ترقی عطا کر دیجئے، برکت عطا کر دیجئے، حلال روزی مرحمت فرما دیجئے۔ اتنے آپ دعا کریں، بس آپ اس کے بعد کام کاج میں لگ جائیں۔ آپ یہ معمول بنائیں صبح صبح، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔